بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام حاکم حاکم الحدیث اس امام کو کہا جاتا ہے جس کو تمام حدیثیں یاد ہیں، جس کو تمام حدیثیں ود راوی، یعنی فلاں حدیث فلاں راوی سے، اس راوی نے فلاں راوی سے، اس راوی نے فلاں راوی سے، اس راوی نے پھر راویوں کے حالات زندگی کہ یہ تقوی کے لحاظ سے کیسے تھے، یادداشت کے لحاظ سے کیسے تھے، علم کے لحاظ سے کیسے تھے، اس کو کیسے ہیں حافظ الحدیث، حافظ الحدیث۔ امام حاکم نے اپنی مسند میں اور بہقی شریف نے اپنے سنن میں حضرت ام عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد میرے پاس دومۃ الجندل کہ ایک عورت ہے جو کہ حضور علیہ السلام کو تلاش کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ سرکار علیہ السلام کی وفات شریف ہو چکی ہے، تم مجھ سے کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی سختیوں سے تنگ آ گئی تو میں نے ایک عورت سے اپنی مصیبت بیان کی، اس نے مجھے ایک کتے پر سوار کر کے آن کی آن میں بابل پہنچا دیا۔ ایک کتے پر سوار کر کے آن کی آن میں بابل، عراق میں۔ عورت کہاں کی رہنے والی؟ مدینہ شریف کی رہنے والی۔ میں نے ہاروت اور ماروت کو ایک کنویں میں لٹکا دیکھا، کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ کسی صدی تک کسی آنکھ والوں نے اس کنویں میں ان دو فرشتوں کو لٹکا بھی دیکھا۔ تو کل بھی آپ نے بڑی مدلل حدیث پاک کے حوالوں سے سنا، آج بھی یہ بہقی شریف اور امام حاکم دونوں کتابیں آپ قرض کرتا رہتا ہوں۔ سیاستہ کے جو بعد کے لیول والی کتاب ہے نا، سیاستہ کے بعد والے، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی شریف، یہ تو ہوگی سیاستہ، سیاہ یعنی صحیح، ستہ منی 6۔ محدثین کرام نے کتابوں کے درجے بنائے ہیں، ٹاپ آف دی لسٹ جو کتابیں ہیں وہ یہ ہیں، پھر درمیانی درجے والی، پھر اس سے درمیانی درجے والی۔ یہ کتابیں جو آتی ہیں، سنن بہقی شریف ہے یا مستدرک امام حاکم ہے، اور بھی یہ دوسری لیول پر آتی ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو عرض کرتے رہتے ہیں کہ خدا کے لیے جو دوسرے لوگ ہیں نا، صرف بخاری، ایک جماعت ایسی بھی ہے وہ صرف اور صرف بخاری کو مانتی ہے، نہ مسلم کو مانتی ہے، نہ ابو داؤد شریف کو، نہ نسائی کو، نہ ترمذی کو، نہ ابن ماجہ وغیرہ کو۔ تو یہ ہمارے جملے ہمیشہ یاد رکھا کریں، ہم نے کتابوں کی جو تعداد پڑھی ہے وہ 56 ہے۔ کتنی ہے جناب؟ 56۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف بخاری مسلم شریف کو نہیں ماننے والے، بلکہ جتنی احادیث پاک کی کتابیں ہماری ساری کی ساری سر آنکھوں پر ہیں۔ 6 کتابیں یہ ہو گئی، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، ٹھیک ہے نا، مسند ابو حنیفہ ہے، موطا امام شافعی ہے، عطا مسند امام زید ہے، ٹھیک ہے جناب، والمستدرک امام حاکم ہے، مسند ابی یعلا ہے، مسند ابن حبان ہے۔ یہ ساری کتابیں یعنی 56 یہ کتابیں ہیں جناب۔ چند ایک کے نام میں نے آپ کو اس لیے گنوا دیے، یہ نام تو آپ نے شاید ممکن ہے پہلی دفعہ سن رہے ہوں، ہر ایک کتاب کے نام ہے، اور مسند یہ کتابیں مانی جاتی ہیں۔ آن کی آن میں جناب وہ بابل پہنچ گیا۔ میں نے ہاروت اور ماروت کو ایک کنویں میں لٹکا دیکھا تو ان سے جادو سیکھنا چاہا، انہوں نے بہت سمجھایا کہ یہ کفر ہے، نہ سیکھ، مگر میں نہ مانی۔ آخرکار انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس تنور میں پیشاب کر کے آ۔ پہلے وہ مجھے منع کرتے رہے، میں نہ مانی، کیونکہ آپ نے کل بھی اور پرسوں بھی، فرشتے تو یہی کہتے تھے ہر آنے والے کو کہ ہم نری آزمائش میں ہیں، لہذا ہمارے قریب نہ ہو تو نہ ہم سے کوئی سیکھو۔ دیکھو نا، ایک آدمی ہے، اس کو جنون ہے کالے علم سیکھنے کا، اگلا بندہ کہتا ہے یار یہ کالا ہے، آگے آپ کی مرضی۔ حالانکہ یقین مانے، جس طرح ڈاکٹروں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وہ کلا کے ساتھ، اس طرح ہم ایک عامل ہے، ہمارا عاملوں سے رابطہ ہوتا ہے، روحانی عامل سے بھی ہوتا ہے، پیروں سے بھی ہوتا ہے۔ یقین مانے
اللہ تعالیٰ کی کرم اور فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت خاص سے بڑے بڑے عامل ہیں، کالے جادو بھی بتا کر گئے، سفلی بھی بتا کر گئے، ہم نے کہا نہیں، ضمیر ہی نہیں مانتا جناب، ضمیر ہی نہیں مانتا۔ ہم نے کہا ہمیں کون سی مشکل پڑی ہوئی ہے، ہم نے کوئی دکان چلانی ہے، ہمارے حلقہ احباب اچھی طرح جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ہم اپنے حلقہ احباب کو 2 دن کے لیے ٹائم دیتے ہیں، ہر آنے والے کو یہی کہتے ہیں بابا نہ ہماری دکانداری ہے تو نہ ہمارا بزنس ہے۔ دکاندار تو روزانہ آپ کو پتہ ہے، گرمی ہو سردی ہو دکھ ہو تکلیف ہو، روزانہ دکان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی بڑی مشکل سے اتوار اور بدھ کو اپنے حلقہ احباب کو ٹائم دیتے ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی ہی نہ آئے، کیونکہ ہمارا جو اپنا اصل جنون ہے وہ اپنا الحمدللہ رب العالمین تحریر اور تقریر سے ہے، روحانیت سے ہے۔ ہمارا یہ پیری مریدی نہ کوئی شغلہ ہے نہ کوئی ہمارا پیشہ ہے۔ حاصل عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے آئے، بڑا انہوں نے کہا کہ جناب یہ 3 دن کا عمل ہے، 7 دن کا عمل ہے، پھر موجیں دیکھ۔ میں نے کہا نہیں، زمانہ کچھ بھی کہ احترام نہ کر، جس سے ضمیر نہ مرے اسے سلام نہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ، اس طرح ہم پیر جگی شریف رہتے تھے، یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی سے، بڑی فخریانہ، نبی پاک کے کرم سے، انسان فخر کرے تو برباد ہے نصیب، نبی پاک کے کرم سے۔ بعض اوقات ایسی تکلیف ہو گئی تھی، ایک دوست نے کہا جناب اپنی صحت کے معاملے صرف 1 دفعہ شراب تو پی لے، 1 دفعہ۔ میں نے کہا یار نہیں آرام آتا تو نہ آئے، نہیں آرام آتا تو نہ آئے، یہ ریکارڈ ہم نے نہ ہی زندگی بھر توڑنا ہے تو نہ ہی توڑیں گے۔ انہوں نے پڑھے بھی یار مریض کے لیے حرام چیز بھی اپنا جائز ہو جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا مر جائے کوئی ٹینشن نہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مالک کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے الحمدللہ آج تک میں اس ناپاک چیز کو، اس ناپاک چیز کی شکل تک نہیں دیکھی، شراب۔ آپ کو یہ اتنی ببانگ دول بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے محفلوں میں جا کر انسان پھنس جاتے ہیں، لیکن مالک کے فضل، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، نبی پاک کا کرم، اولیاء کامرین کی عنایات سے مالک سے نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ دم آخر تک محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم عرض کر رہے ہیں اصل بات جو میں نے آپ کو عرض کرنی تھی، وہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے۔ وہ گئی سیکھنے، انہوں نے تو منع کر دیا کہ نہ سیکھ نہ سیکھ، اس نے کہا میں نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ آخرکار انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس تندور میں پیشاب کر کے آ۔ میں نے جب اس میں پیشاب کیا تو دیکھا کہ ایک نورانی سوار میرے بدن سے نکلا اور آسمان کی طرف اڑ کر غائب ہو گیا۔ یہ آپ کو 4 دن پہلے کہ 5 دن پہلے آپ فرض کیا تھا نا، جب کوئی کالا جادو سیکھنے جاتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے ایسے منہ کر کے کوئی ایک لفظ بتاتے ہیں، وہ کرتا رہے، یا کہتے ہیں کہ میں بے ایمان ہوں، میں بے ایمان ہوں، یا کہتے ہیں میرے میں ایمان نہیں ہے، ایمان بار کے جو بھی تصویر بتاتے ہیں، بندہ پڑھتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب تیرے منہ سے نا خوبصورت ایک پرندہ نکلے تب تو پھر واپس آ جانا۔ وہ خوبصورت پرندہ جب نکلتے واپس آتے ہیں تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، جو پرندہ نکل گیا تھا یہ تیرا ایمان تھا، اب تو کافر ہو کے آگے پھر آ۔ آپ قرض کرنے کا مطلب یہ ہے کالا جادو ذہن میں رکھیے گا، کرنے والا، کرانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، سارے اماموں کے نزدیک یہ وہ قاتل ہیں، کافر ہیں، وہ مرتد ہیں۔ سارے اماموں سے مراد امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں ان سے آ کر یہ ماجرا بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے چھن چکا، اب جا تو میں خوب مہر ہوگی۔ شیطان کے سامنے کیا کچھ نہیں ہے، شیطان جناب ہر چیز تو شیطان کرواتا ہے۔ انسان جب اپنی طاقت سے، اپنی قسمت سے محروم ہوتے تو وہ پھر شیطان کا سہارا لیتے۔ شیطان تو آن کے آن میں سب کچھ دکھا دیتا ہے جناب۔ پیسہ دیکھ لیں، اسلام کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں یہ سود ہے، شیطان کہتا ہے نہ، یہ بس میں تھوڑا سا مان لے، پھر دیکھ منافع اللہ کا بندہ، دیکھ ایک تیرے سود لینے سے دیکھ تو صحیح تیری کتنی مشکلات ہو رہی ہے۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، یہ شراب جو ہے نا حرام ہے۔ شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں، دوست بیٹھے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، آج پی لے پھر نہ پینا۔ مطلب شیطان تو اتنے، قرآن پاک فرماتا ہے شیطان جو ہے نا یہ بد اعمال زینت کی صورت میں، یعنی خوبصورتی کی صورت میں لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ تو زینت کس کو نہیں چاہیے؟
یہ تو اللہ والے ہیں نا جو کپڑے بھی نہیں استری کر کے پہنتے. یقین مانے ہمارے جو پیر و مرشد تھے، استاد محترم تھے، استاد مولانا غلام یاسین صاحب نوری فریدی رحمۃ اللہ تعالی، ہم نے جتنا عرصہ پیر جگہ شریف آپ کو دیکھا، کبھی ہم نے آپ کے کپڑے استری شدہ نہیں دیکھے. تو آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں، کمال یہ تھا کہ تسبیح پڑھ کر یہ جو پوٹے تھے یہ جناب وہ گس گئے تھے. اور خوش نصیب ایسے جو بڑے بڑے پیروں کے آپ استاد ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان پر پھر شیطان اثر نہیں کرتا. الا عبادک منہم المخلصین. جب سے میں فن جادو میں بہت استاد ہوں، گھیو کا دانہ زمین میں داب کر اس کو حکم کرتی ہوں تو وہ آگ اگ آتا ہے. دبایا، کہا اس کو، فوراً اگ گیا، اور فوراً اس میں سٹا لگ جاتا ہے، پھر فوراً خشک ہو جاتا ہے، اور میرے کہنے سے فوراً آٹا ہو کر روٹی بن جاتی ہے. جناب یہ تھوڑا کمال ہے. آج دیکھیں نومبر سے دیہاتوں نے، کاشتکاروں نے زمین کو ٹھیک کروایا، ٹریکٹر کیا، سپریاں کیا، دانہ کیا، کھادیں کیا، پھر پانی کیا، پھر یہ. اب دیکھیں ہم لوگ بڑی مشکل سے نماز کی طرف آتے ہیں تو سردیوں میں پانی لگانا کوئی معمولی بات ہے جناب. پھر کئی کے ایکڑوں کو پانی لگانا، مطلب کتنی مشکل سے تیار کرتے ہیں. تو وہ جناب کہہ رہی ہے کہ آن کی آن میں سٹا تھا اپنا دانہ دبایا، وہ جو اگ گیا، پھر سٹا بن گیا، پھر وہ خود بخود کٹ بھی گیا، وہ آٹا بھی بن گیا، اس کے روٹی بھی نہ اپنا ہینگ نہ پھٹکڑے. مگر میں اپنے دل میں ایمان کے جانے پر شرمندہ ہوں. میں پوچھنے آئی تھی کہ کیا میری توبہ آپ قبول ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے مل. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، کسی نے ان کے ایمان کی امید نہ دلائی. ٹھیک ہے جناب. ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تیرے ماں یا باپ ہوں تو ان کی خدمت کر، ان کی دعا سے تیرا ایمان واپس ہوگا. کیا بات ہے جناب. یہاں یہ واقعہ نے بھی والدین کا شان بتا دیا کہ انسان کافر کو بھی والدین کی دعا سے ایمان نصیب ہو جاتا ہے جناب. یہ حوالہ ہے جناب تفسیر کبیر اور عزیزی شریف کا. اسی طرح ابن منظر نے حضرت امام اوزاعی سے نقل کیا کہ ہارون بن رباب فرماتے ہیں کہ میں عبد الملک ابن مروان کے دربار میں